بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا بے مثال تھا کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابہ کرام عشق رسول میں ایسے خود رفتہ ہوتے کہ کوئی چاند سے تشبیہ دیتا تو کسی صحابی کے نزدیک آپ کا رخ زیبا چاند سے بھی بڑھ کر حسین ہوتا۔ کوئی سورج سے تشبیہ دیتا، الغرض ہر صحابی اپنے اپنے الفاظ میں عشق رسول کا اظہار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حیرت میں دیکھا تو فرمایا، کیوں حیران ہو رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر حضلی آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس کے اس شعر کے مصداق آپ ہیں۔ ترجمہ، بس جب تو اس کے چمکتے چہرے پر نظر ڈالے گا تو تجھے اس کے رخساروں کی چمک یوں معلوم ہوگی جیسے برستے بادلوں میں بجلی کوند جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، اے عائشہ، جس طرح تو نے آج مجھے خوش کیا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تجھے خوشیاں عطا فرمائے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ کو پسند آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، جی بیچتے ہیں۔ فرمایا، کتنے کا؟ انہوں نے کہا، اتنے کا، اور سودا طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی خریداری کے لیے تو آیا نہیں تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کر آتا، میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا۔ ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر کے اس اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار، یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دے تو یا آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ اور کہا، ایک شخص آیا، تم نے اس کو اونٹ دے دیا اور اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس نے کوئی درمیان میں ضامن بھی نہیں دیا اور تم نے اس کی کوئی چیز بھی گروی نہیں رکھی، تو یار تم سب کی عقل پر پردہ آ گیا۔ اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا، کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا کسی کو ہوش نہ رہا۔ ایک نے کہا، یار جب وہ باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار میں تو اس کی مسکراہٹ کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا کہ یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ کہنے لگے، جو بھی ہوا ہم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے
پردے کی اوڑ میں قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آئے تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوڑ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں؟ تو کہا وہ سامنے جو کھجوروں کے جھنڈ ہیں یہیں ڈیرے ہیں ہمارے آقا کے۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ سارا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گیا۔